اب کی دفعہ کی مہنگائی بڑی عجیب سی مہنگائی ہے. یہ صرف مہنگائی نہیں ہو رہی، یہ مہنگائی جو ہے کاروبار کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے، اور لوگوں کے کاروبار تیزی سے بند ہو رہے ہیں کیونکہ بجلی کے بل اس طریقے سے آ رہے ہیں. اب بجلی کے بل پاکستان، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک شخص کو 25 کروڑ کی آبادی میں شاید جو وابڈا میں بھی کام کرتا ہے اس کو بھی نہیں پتا اس کا مہینے کے آخر میں بجلی کا بل کتنا آنا ہے. کیونکہ بجلی کے بل ہمارے جو ہے اس میں 13 قسم کے ٹیکس ہیں، اور وہ ساری جو ہے ٹیکس کو ہر مہینے چینج کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ فیول سرچارج، تو کبھی کون سا سرچارج، کبھی کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ، کبھی یہ. تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اب عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بجلی کا بل کتنا آئے گا. دنیا میں جو بجلی بنانے والی کمپنی ہیں وہ پیکیج دے دیتی ہیں کہ آپ کا 200 یونٹ کا پیکیج ہے. جیسے ہم موبائل فون کا پیکیج لیتے ہیں کہ 300 کال کا پیکیج جو ہے 1000 روپے کا ہے، انٹرنیٹ 2 GB 5 GB جو ہے ہم 500 روپے کا دیں گے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں اور اپنے بجٹ کو کبھی بھی آگے نہیں جانے دیتے. تو یہ اب ٹائم آ گیا ہے، آج وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اجلاس بلایا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ یہ جو ہے اس طرح لوگوں کو بتا دیں کہ ان کا بجلی کا بل کتنا آنا ہے. ایک دم ان کو 100 واٹ کا 120 واٹ کا جھٹکا نہ دیں جب ان کا بجلی کا بل آئے اور وہ چیخے مارے اور ان کے پاس پیسے نہ ہو، وہ اپنی سفید پوشی میں چیزیں بیچ رہے ہوں یا کسی سے پھر مانگنے جا رہے ہوں، یہ نہ ہو. دوسرا یہ کہ آج دیکھیں، یہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کرونا کا ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 3 مہینے بعد مارکیٹ کھل جائے گی، روزگار آ جائے گا. یہ اب بجلی کے بل اب جو بڑھ گئے ہیں یہ کم نہیں ہو سکتے ابھی فی الحال. یہ اس میں جب تک حکومت اپنی اصلاحات نہ کرے، اور جو حکومت نے غلط معاہدے کیے ہیں پچھلی حکومت نون لیگ نے، یہ اب اگلے مہینے بھی آئے گا، اس کے اگلے مہینے بھی آئے گا. اب 100 یونٹ والا کیا 50 یونٹ تو نہیں اب کر سکتا نا اپنی کھپت، کیا وہ گھر میں بجلی پنکھا ہی بند کر دے؟ تو اس کے جو 100 150 200 یونٹ، ہاں 2000 یونٹ والا، جیسے میرے 2-2500 یونٹ کا بل آتا ہے گرمیوں میں اس کو 1500 تک لا سکتا ہوں، 1200 تک لا سکتا ہوں، سردیوں میں 700-800 تک لا سکتا ہوں. لیکن جس کا ہے ہی 100-150 یونٹ، وہ کیا کرے گا؟ تو ایک تو یہ کہ برائے مہربانی پری پیڈ. پھر دوسرا یہ کہ آپ نجی کمپنیاں جو ہیں، جیسے موبائل فون کی کمپنی ہوتی ہے، کیبل کی کمپنی ہوتی ہے، اس طرح آپ بجلی کی بھی تقسیم کام کمپنیاں ایک سے زیادہ بنائیں تاکہ جو ہے ان میں مقابلہ ہو اور وہ جو ہے سستی بجلی بیچ سکیں اور حکومت اس کام سے نکلے. پاکستان کی معاشی صورت حال اس وقت بہت خطرناک حد تک نازک ہو چکی ہے، اور لوگ جو ہیں معاشی دیوالیے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. پچھلے 1 سال میں ویسے ہی پاکستان میں جو ہے تقریباً 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے، اور تقریباً آزاد ایسٹیمیٹ ہے، حکومت کا خود اپنے جائزے میں کہنا ہے وہ کہتی ہے کہ 80 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ جو ہیں غربت کی لکیر کے نیچے مزید چلے گئے. لیکن ہمارا تخمینہ اور آزاد تخمینے ہے کہ پاکستان میں تقریباً 4 کروڑ لوگ، 25% آبادی پاکستان کی، 20 سے 25% آبادی پچھلے سال مہنگائی کے نتیجے میں غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی. یہ بات پچھلے سال تک تھی. اب جو نئی مہنگائی کی لہر آئی ہے، جس میں اب چینی 100 روپے کلو رمضان سے لے کر اب تک اس پہ اضافہ ہو چکا ہوا ہے، آٹا آپ کے سامنے ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے، 290 روپے 93 روپے بلکہ لیٹر. پھر جو ہے ڈالر 300 روپے وہ کراس کر چکا ہے. اور ابھی جو ہے بجلی کی قیمتیں جو ہیں جولائی کے مہینے کی جو لوگوں کے بلوں میں آئی ہے، وہ تقریباً 40% سے 50% بجلی کے بلوں میں اضافہ، اور پچھلے 1 سال کے مقابلے میں دیکھا جائے تو 100% سے زیادہ اضافہ. یہ یاد رکھیے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ 270 کے ڈالر کے حساب سے ابھی اس وقت قیمتیں ہیں. جو 300 کا ڈالر ہوا ہے اس کی قیمتیں ابھی آنی ہیں، اور وہ کیا ہونی ہیں وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن اب شاید میں سمجھتا ہوں کہ نئی قیمتیں بڑھانے سے پہلے ہی عوام کا جو ہے معاشی دیوالیہ نکل چکا ہوا ہے، اور کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. امید کی کرن مہنگائی کے دور میں صرف ایک ہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے. اب آمدنی میں کن کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ آمدنی میں جو کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنی قیمتیں بڑھا لیتے ہیں، کچھ وہ اضافہ کر لیتے ہیں. دوسری، جیسے اب ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہیں تو موبائل فون کمپنی کا میسج آ جاتا ہے کہ اب ہم نے اس کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے تو ہمیں دینا پڑتا ہے. پیٹرول کی کمپنی ہوتی ہے وہ کہہ دیتی ہے ہم نے اپنی قیمت بڑھا دی ہے، آپ کو دینا پڑتا ہے. تو جو کاروبار کر رہے ہیں
جن کی دکانداری ہے شاید وہ تو اس مہنگائی سے مقابلہ کر سکیں، لیکن جن کے کاروبار نہیں ہے، جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، اور چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے نجی ہوں، سرکاری تو پھر خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ دباؤ ڈال کے وہ اپنی تنخواہیں سال میں ایک دفعہ بڑھوا لیتے ہیں، جیسے ابھی اس بجٹ میں انہوں نے 30 سے 40% کے درمیان بڑھوائی۔ لیکن نجی اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ اتنی تنخواہیں نہیں بڑھوا سکتے، تو اور سم ٹائمس ان کو، بلکہ ان کے اگر جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے مالکان کا کاروبار نہیں چل رہا ہو تو ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے دیہڑی دار۔ دیہڑی دار بھی جو ہے مرضی کا مالک تو ہوتا ہے، لیکن وہ بھی مارکیٹ سے ہٹ کے نہیں چڑھ سکتا۔ دیہڑی دار جو ہے، جو اگر 1200 لے رہا تھا وہ کہے گا میں 1500 میں کام کروں گا، 2000 میں کام کروں گا، لیکن اگر وہ کہتا ہے میں اڑ جاتا ہوں 2000 میں کام کروں گا، تو دوسرا دیہڑی دار اگر اس کو مزدوری نہیں مل رہی تو وہ کہتا ہے مجھے 1500 میں بھی کام مل جائے میں کر لوں گا، تو مہنگائی سے وہ بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب کی دفعہ کی مہنگائی بڑی عجیب سی مہنگائی ہے۔ یہ صرف مہنگائی نہیں ہو رہی، یہ مہنگائی جو ہے کاروبار کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے، اور لوگوں کے کاروبار تیزی سے بند ہو رہے ہیں کیونکہ بجلی کے بل اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ اب بجلی کے بل پاکستان، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک شخص کو 25 کروڑ کی آبادی میں، شاید جو وابڈا میں بھی کام کرتا ہے اس کو بھی نہیں پتہ اس کا مہینے کے آخر میں بجلی کا بل کتنا آنا ہے، کیونکہ بجلی کے بل ہمارے جو ہے اس میں 13 قسم کے ٹیکس ہیں، اور وہ ساری جو ہے ٹیکس کو ہر مہینے چینج کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ فیول سرچارج، تو کبھی کون سا سرچارج، کبھی کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ، کبھی یہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اب عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بجلی کا بل کتنا آئے گا۔ دنیا میں جو بجلی بنانے والی کمپنی ہے وہ پیکیج دے دیتی ہیں کہ آپ کا 200 یونٹ کا پیکیج ہے، جیسے ہم موبائل فون کا پیکیج لیتے ہیں کہ 300 کال کا پیکیج جو ہے 1000 روپے کا ہے، انٹرنیٹ 2 GB 5 GB جو ہے ہم 500 روپے کا دیں گے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں اور اپنے بجٹ کو کبھی بھی آگے نہیں جانے دیتے۔ تو یہ اب ٹائم آ گیا ہے، آج وزیر اعظم صاحب نے جو ہے اجلاس بلایا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ یہ جو ہے اس طرح لوگوں کو بتا دیں کہ ان کا بجلی کا بل کتنا آنا ہے۔ ایک دم ان کو 100 واٹ کا 120 واٹ کا جھٹکا نہ دیں جب ان کا بجلی کا بل آئے اور وہ چیخیں مارے اور ان کے پاس پیسے نہ ہوں، وہ اپنی سفید پوشی میں چیزیں بیچ رہے ہوں یا کسی سے پھر مانگنے جا رہے ہوں، یہ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ آج دیکھیں، یہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ 1 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کرونا کا ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 3 مہینے بعد مارکیٹ کھل جائے گی، روزگار آ جائے گا۔ یہ اب بجلی کے بل اب جو بڑھ گئے ہیں یہ کم نہیں ہو سکتے ابھی فی الحال۔ یہ اس میں جب تک حکومت اپنی اصلاحات نہ کرے، اور جو حکومت نے غلط معاہدے کیے ہیں پچھلی حکومت نون لیگ نے، یہ اب اگلے مہینے بھی آئے گا، اس کے اگلے مہینے بھی آئے گا۔ اب 100 یونٹ والا کیا 50 یونٹ تو نہیں اب کر سکتا نا اپنی کھپت، کیا وہ گھر میں بجلی پنکھا ہی بند کر دے؟ تو اس کے جو 100 150 200 یونٹ، ہاں 2000 یونٹ والا، جیسے میرے 2-2500 یونٹ کا بل آتا ہے گرمیوں میں اس کو 1500 تک لا سکتا ہوں، 1200 تک لا سکتا ہوں، سردیوں میں 700-800 تک لا سکتا ہوں۔ لیکن جس کا ہے ہی 100-150 یونٹ، وہ کیا کرے گا؟ تو ایک تو یہ کہ برائے مہربانی پری پیڈ، پھر دوسرا یہ کہ آپ نجی کمپنیاں جو ہیں، جیسے موبائل فون کی کمپنی ہوتی ہے، کیبل کی کمپنی ہوتی ہے، اس طرح آپ بجلی کی بھی تقسیم کام کمپنیاں ایک سے زیادہ بنائیں تاکہ جو ہے ان میں مقابلہ ہو اور وہ جو ہے سستی بجلی بیچ سکیں اور حکومت اس کام سے نکلے۔ اب جو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ سب سے اہم ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ ریلیف تو اپنی جگہ وہ چاہیے، ملنا چاہیے۔ اب لانگ ٹرم سولوشن، شارٹ ٹرم سولوشن، میڈیم ٹرم سولوشن ایک ہی ہے کہ ہم سب جو ہیں اپنی آمدنی پہ زور دیں، ہم اپنی آمدنی کو بڑھائیں۔ اب ہم اپنی آمدنی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ یہ اس میں جو ہے نجی شعبے کو آگے آنا پڑے گا، کیونکہ حکومت نہیں کر سکتی۔ ہماری حکومت کے لوگ فارغ ہیں، ناکار ہیں، چاہے صوبائی حکومتیں چاہے وفاقی حکومت ہے۔ دیکھیں، ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسمبلی میں کہ 29 یونیورسٹیوں کا بل پاس ہوا۔ پاکستان کو اب اتنی یونیورسٹیاں نہیں چاہیے، پاکستان کو ٹیکنیکل کالج چاہیے۔ آج پاکستان دیکھیں ٹیکسٹائل کی برآمدات کرتا ہے، گارمنٹس کی برآمدات کرتا ہے۔ مجھے ایک ایکسپورٹر نے بتایا کہ پاکستان میں جو سلائی مشین چلانے والے لوگ ہیں وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ دنیا جس طرح نئی اچھی سٹچنگ مانگتی ہے، یہ مانگتی ہے، اس کے لیے ٹریننگ چاہیے۔ اگر آج یہ جو ہم سکول گلی گلی میں کھول لیتے ہیں جا کے، اگر ہم اس طرح کی سلائی مشین کے سکول کھول لیں، 15-20 سلائی مشینیں ڈال کے اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کی تربیت کریں، تو کتنا زیادہ مارکیٹ میں جو ہے لوگ اویلیبل ہو جائے گا۔ وہی بندہ
اگر وہ جو ہے اچھا کام کرتا ہوگا، مہینے کا 30-40 ہزار کماتا ہوگا، وہ 70-80 ہزار کما سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان سے باہر جو لوگ جاتے ہیں ہمارے، وہ ٹیکسی ڈرائیوری، مزدوری یہ وہ کرنے چاہتے ہیں۔ ہم ان کو کوالٹی پلمبرنگ سکھائیں، ہم ان کو کوالٹی کا کام الیکٹریشین کا سکھائیں، اسی طرح کے سکولز کھولیں الیکٹریشین کے لیے، پلمبرنگ کے لیے، تاکہ اگر وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں تو بہترین کام کر سکیں۔ پھر تیسری چیز یہ کہ ہم اسی طریقے سے دنیا میں پاکستان سے باہر آپ جائیں، دبئی جائیں یا جائیں، آپ دیکھیں گے فلپینوز کھڑے ہوتے ہیں، ایجپشنز کھڑے ہوتے ہیں ہوٹل میں، مالز میں، پاکستانی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ وی آر ناٹ اے گڈ سیلس پرسن۔ تو ہم ان کی سیلس اسکلز اچھی کریں، ہوٹل مینجمنٹ سکھائیں، یہ پاکستان میں بھی کام آئے گا، ویلیو ایڈڈ سروسز ہوں گی۔ پھر اب آن لائن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں اپنی بیگم کی مثال دیتا ہوں۔ کووڈ کے درمیان کچھ کرنے کو نہیں تھا، اس نے گھر سے کوکنگ شروع کی، اور وہ اس نے کوکنگ شروع کی، اور اس نے صرف 5-10 ہزار کا سرمایہ اس کے لیے رکھا تھا، اور وہ اس نے پہلے ہفتے میں اپنا وہ سرمایہ کما لیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور آج 2 سال ہو گئے ہیں، وہ اس کو میری جیب خرچ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنا خود کام کرتی ہے، اور اس نے جو ہے اس کی بیسس پہ جو ہے گھر سے کام شروع کیا، اس کی بیسس پہ ریسٹورنٹ کا کام شروع کر لیا۔ تو یہ ہمیں جو ہے، یہ آپ کہیں گے کہ یہ جی امیر لوگوں کے کام ہے، پریویلیج کلاسز کے کام ہے، آپ چھوٹے لیول پہ کر لیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ حکومت آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گی، آپ کو خود سب کچھ کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔